الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجهاد ماضٍ إلى يوم القيامة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. بڑی محبت سے ایک مرتبہ ذرا آواز کے ساتھ نماز والا درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد. صاحب صدر ذی وقار علماء کرام اکابرین ملت، آج ہم سب اس دینی ادارہ کے سالانہ جلسہ میں جمع ہیں. سٹیج پر اکابرین تشریف فرما ہے، علماء رونق افروز ہیں، اور آپ کی اور ہماری ہر دل عزیز شخصیت شہید اسلام کے فرزند جمعیت علماء اسلام سندھ کے جرنیل ہمارا بے باک نوجوان مولانا راشد خالد محمود سومرو بھی تشریف فرما ہے. تھوڑی دیر بعد وہ آپ سے مخاطب ہوئے چاہتے ہیں. مجھے بھی ہمارے محترم حضرت حافظ غلام مصطفیٰ صاحب زید میتہم، اسی طرح مولانا محمد عثمان، ہمارے بہت ہی عزیز خالد مصطفیٰ سومرو صاحب نے حکم دیا تھا کہ میں آج کے پروگرام میں حاضری دوں. اللہ کی توفیق سے حاضر ہو گیا ہوں. بس انتہائی اختصار سے چند گزارشات موضوع کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں. آپ کی توجہ کا طالب ہوں. آپ نے دیکھا بھی مدرسے میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی آئے، بڑے بھی آئے. ان کے سروں پر اکابرین نے پگڑیاں رکھی اور انہیں انعامات سے نوازا، انہیں قرآن ملا. خدا کی شان دیکھیں، آج صدیاں گزر گئی، اللہ کا قرآن بھی محفوظ ہے اور میرے نبی کی سیرت بھی محفوظ ہے. ہمارا ایمان ہے کہ جب تک اللہ کے یہ سورج چمکتا رہے گا، آسمان پر چاند کی میٹھی روشنی رہے گی. اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، جلسہ میں آنے والوں، اس عقیدے کے ساتھ آپ یہاں پہ پہنچے ہیں کہ ہم ختم نبوت پر ایمان رکھنے والے ہیں. ہمارا ایمان ہے کہ آمنہ کے لال اللہ کے آخری نبی اور آخری رسول ہے. اونچی آواز سے کہہ دو بے شک، مل کر کہو بے شک. فتنوں کا دور ہے، آئیے اپنے عقائد کو ٹھیک کریں. یہ دینی مدارس کے لوگ جلسے کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ علماء کرام آئیں گے، دین کی باتیں ہوں گی، عقائد کی اصلاح ہوگی، دین کے ساتھ لوگ جڑیں گے، قرآن کے ساتھ جڑیں گے، نبی کی سنتوں کے ساتھ جڑیں گے، زندگیوں میں انقلاب پیدا ہوگا. اور یاد رکھنا، زندگیاں دنیاوی نظام سے نہیں بدل سکتی ہے. دنیا یاد رکھو، جلسہ میں آنے والوں،
زندگیاں بدل سکتی ہیں تو آمنہ کے لال کی سنتوں کو زندہ کرنے سے بدل سکتی ہے۔ آج ہم یہاں پر وعدہ کر کے جائیں کہ ہم انشاءاللہ العزیز نبی کی سنتوں پر عمل کریں گے۔ آواز نہیں آئی مجھے، مل کر کہو انشاءاللہ۔ دیکھو اللہ نے ٹھنڈی ہوائیں بھی چلا دی ہے کہ عاشقان مصطفیٰ آ رہے ہیں، ان کا استقبال ہونا چاہیے۔ ٹھنڈی ہوا چلتی جا رہی ہے، موسم بدلتا جا رہا ہے، یہ قرآن کی برکتیں ہیں، میرے نبی کی سیرت کی برکتیں ہیں۔ میں جملوں میں باتیں کہتے ہوئے بڑے اختصار سے اپنا حصہ ڈالنا چاہتا ہوں۔ اصل خطاب تو ہمارے برادر میں محترم کا ہوگا۔ جوانوں توجہ کیجئے، آج پوری دنیا پہ نظر ڈال لیجئے، تمام مذاہب کو دیکھ لیجئے۔ آج پوری دنیا میں آپ کو کسی مذہب کی کتاب محفوظ نہیں ملے گی، تورات کا حافظ نہیں ملے گا، انجیل کا حافظ نہیں ملے گا، زبور کا حافظ نہیں ملے گا۔ بڑی توجہ سے سنیے، میں مان لیتا ہوں، دیگر مذاہب کو بھی مانتا ہوں، کس انداز میں کہتا ہوں، گرنتھ کا حافظ نہیں ملے گا، وید کا حافظ نہیں ملے گا، کسی کتاب کا حافظ نہیں ملے گا۔ دنیا آج مسلمانوں کو مٹانا چاہتی ہے، اس دنیا کو چیلنج کر دیجئے۔ لاؤ تم مذہبی بنتے ہو، اسلام کے مقابلے پر آتے ہو، دین کے مقابلے پر آتے ہو، مذہبی غیرت پیدا کرو، اپنی کتاب کا حافظ لے کر آؤ۔ رب کعبہ کی قسم وہ حافظ نہیں لا سکتے ہیں، لیکن آج کے دور میں کوئی ہمیں چیلنج کر دے، حافظ غلام مصطفیٰ کھڑے ہو جائیں گے۔ آؤ میں تمہارے چیلنج کو قبول کرتا ہوں۔ عیسائیت کی دنیا آئے، یہودیت کی دنیا آئے، نصرانیت آئے، آ کے چیلنج کرے، اپنی کتاب کا حافظ لاؤ، تو اللہ کی قسم ہم قرآن کے حافظ آنکھوں والے نہیں نابینا پیش کر سکتے ہیں۔ یہ قرآن کی صداقت ہے، آج دنیا بھر حیرت میں پڑی ہوئی ہے۔ یہ قرآن 1450 سال پہلے آیا ہے، میرے نبی کے قلب مبارک پر اترا ہے۔ رب نے اعلان کیا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہ قرآن ہم نے اتارا، یہ صورتیں ہم نے اتاری، یہ آیات ہم نے اتاری، یہ منزلیں ہم نے اتاری۔ میرے پیغمبر ہم ہی اس قرآن کی حفاظت کریں گے۔ دنیا ساری جمع ہو جائے گی، اس قرآن کو مٹا دیا جائے، قرآن والوں کو مٹا دیا جائے۔ رب کعبہ کی قسم کفر جتنا زور لگاتا جا رہا ہے، قرآن والے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، دین والے بھی بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ آج پاکستان پر ہی نظر ڈال لیجئے، دینی مدارس کی تعداد اتنی زیادہ ہو گئی کہ آپ دیکھیں گے کریا کریا، بستی بستی، گاؤں گاؤں میں قرآن کی تقریب ہو رہی ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ اور سنو، آج سکھر میں بیٹھنے والوں، حفظ قرآن کی تقریبات صرف سکھر میں نہیں ہو رہی ہے، رب نے جب فضل فرمایا ہے تو خدا کی قسم امریکہ اور یورپ میں بھی ہو رہی ہے۔ کوئی امریکہ کہتا تھا مسلمانوں کو مٹا دو، جو جوانوں جملوں میں بات کہنا چاہتا ہوں، اسی امریکہ نے غرور اور تکبر میں آ کے کہا تھا میں افغانستان میں پہنچوں گا، دنوں میں افغانیوں کو ختم کر دوں گا، ملا نظر نہیں آئے گا۔ دوحہ میں آپ نے بھی دیکھا، ہم نے بھی دیکھا، امریکی آئے، نگاہیں جھکا کے آئے، ٹائی پہن کے آئے، 3 پیس پہن کے آئے، دوسری طرف ملا آیا تھا، ملا نے پگڑی پہنی ہوئی تھی، داڑھی سجی ہوئی تھی، تسبیح ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی، ادھر دستخط ہو رہے تھے، پیچھے سے اللہ اکبر کے نعرے لگ رہے تھے۔ تکبیر! علماء حق، علماء دیوبند، امریکہ تے، امریکہ کے حامد تے، امریکی نواز حکومت تے، نعرہ تکبیر! میرے جوان نے نعرے تو ضرور لگائے، لیکن ابھی آپ کے جذبات مجھے نظر نہیں آئے۔ جذبات کا اظہار ہونا چاہیے۔ آپ کی آواز امریکہ تک تو شاید یہاں سے براہ راست تو نہیں پہنچ سکے گی، یقینی طور پر سوشل میڈیا
میڈیا کے ذریعے پہنچے گی. میرا جی چاہتا ہے یہ آواز کراچی تک پہنچنی چاہیے, اسلام آباد تک پہنچنی چاہیے, بنی کالا تک پہنچنی چاہیے. ارے ان لوگوں کو پتا چلے جو خواتین کو لا کر اپنے مذموم مقاصد چاہتے ہیں. یاد رکھو یہ پاکستان کلمے کے نام پہ بنا ہے. رب کعبہ کی قسم یہاں پر امریکہ کے نعرے نہیں لگ سکتے ہیں, یورپ کے نعرے نہیں لگ سکتے ہیں. نعرے لگیں گے تو اللہ کی بڑائی کے لگیں گے, ختم نبوت کے نعرے لگیں گے. نعرہ تکبیر. پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ تاج و تخت ختم نبوت, قادیانی قادیانی نواز حکومت ہے, امریکہ ہے, امریکی چمچم ہے. نعرہ تکبیر. وہ مٹھی بھر این جی اوز کی نمائندہ عورتیں آئیں, انہوں نے کہا پوری دنیا میں دن منایا جا رہا ہے, خواتین کا دن منایا جا رہا ہے, ہم بھی پاکستان میں دن منائے گی. اور ان کا نعرہ کیا تھا؟ جسم میرا ہے تو مرضی بھی میری ہے. ارے سنو, یہ جسم رب نے دیا ہے, یہ آنکھیں رب نے دی ہے, یہ زبان رب نے دی ہے, دھڑکنے والا دل رب نے دیا ہے. اس جسم پر مرضی بھی چلے گی تو میرے رب کی چلے گی. یہ جسم کس نے دیا ہے؟ آواز آنی چاہیے, ارے آواز آنی چاہیے. وہ مٹھی بھر آئی ہے موم بتیاں جلانے والی, موم بتیاں جلا کے جو ڈالر لیتی ہے, پیسے بٹورتی ہے. یہ پاکستان میں یہ میں نے 1% بلکہ آدھا فیصد بھی کہنے کے لیے تیار نہیں ہوں. 97, 98, 99% پاکستان کی باہر عورتیں ہیں جو اپنے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہے, مدرسوں میں پڑھ رہی ہے. خدا کی قسم ان کے ایمان کو دیکھیے, وہ کہتی ہے ہم زندگی گزارے گی تو عائشہ کی سیرت کو سامنے رکھ کر گزارے گی, زندگی گزارے گی ام حبیبہ کی سیرت پر زندگی گزرے گی, حضرت خدیجہ کی سیرت پر زندگی گزرے گی, حضرت عائشہ کے نقش قدم پر زندگی گزرے گی, حضرت زینب کی زندگی کو سامنے رکھ کر گزاریں گے. ام کلثوم, حضرت فاطمہ ان کے نقش قدم پہ چلے گی. اور انشاءاللہ العزیز میری ماں اور بہنیں میرا پیغام سنیں, تم حضرت عائشہ, حضرت خدیجہ, حضرت فاطمہ کے نقش قدم پر تم چلو, جنت کے دروازے پر میرے مائیں تمہارا استقبال کرے گی. نعرہ تکبیر. شان امہات المومنین. میرے بھائیوں, میرے جوانوں, ضمناً بات آ گئی, ضروری تھی. پاکستان کلمے کے نام پر بنا ہے. اس پاکستان میں ہم کوئی امریکی نظام نہیں آنے دیں گے انشاءاللہ العزیز. مل کر کہہ دو نا انشاءاللہ, ذرا مجاہدوں کی طرح کہو انشاءاللہ. یہ آپ کا سندھ کے جرنیل بیٹھے ہوئے ہیں, بہت سے اکابر تشریف لا رہے ہیں. ارے آپ کو یاد ہوگا آزادی مارچ کراچی سے چلا تھا, آپ کے سکر سے گزرتے ہوئے سکر میں پڑاؤ پڑا تھا. پھر آگے یہ کارواں چلتے چلتے کہاں پہ پہنچا تھا؟ ملتان پہنچا تھا, لاہور پہنچا تھا, اسلام آباد میں پڑاؤ پڑا تھا. دنیا کہتی ہے مولانا نے کیا حاصل کر لیا ہے, ابھی بہت کچھ حاصل ہونے والا ہے, خوشخبریاں قوم کو ملنے والی ہے, انقلاب آنے والا ہے. اور ہم انقلاب مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں لے کے آئیں گے, اور ہمارا انقلاب ووٹ کی پرچی کے ذریعے ہوگا. اس انقلاب سے پاکستان میں قرآن کا نظام لا کے دم لے گے. نعرہ تکبیر. قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان, قائد جمعیت قدم بڑھاؤ. نعرہ تکبیر. میرے بھائیوں, کراچی سے جب ہم چلے تھے تو اسی کارواں کو ترتیب دینے والا یہ میرا بھائی بیٹھا ہوا تھا, مولانا راشد خالد سومرو بیٹھے ہوئے تھے. ہم ان کو جب دیکھتے ہیں تو ان کے والد ماجد یاد آ جاتے ہیں, شہید اسلام یاد آتے ہیں. بھائیوں جیسا ہمارا تعلق تھا, محبت کا تعلق تھا. میں نے ان کے دادا جان کا بھی دیدار کیا ہے. چٹائی پر بیٹھے ہوتے تھے, چارپائی پر بیٹھے ہوتے تھے, دین پڑھا رہے ہوتے تھے. آنے والے تلامذہ کو کنز الدقائق پڑھا رہے ہیں, ارے فقہ کے ابواب پڑھا رہے ہیں, قرآن کی تفسیر
تفسیر پڑھا رہے ہیں، حدیث پڑھا رہے ہیں۔ ان کا والد ماجد میدان میں اترے، شہید اسلام آئے جنہوں نے نہ دن دیکھا ہے، نہ رات دیکھی ہے، نہ صبح دیکھی ہے، نہ شام دیکھی ہے، دیوانہ وار چلے ہیں، پرچم نبوی کو پکڑا ہے، پورے سندھ میں لہرا دیا ہے۔ دشمن نے کہا علامہ راشد آگے، ان کا والد آگے بڑھتا جا رہا ہے، ان کا راستہ کسی طریقے سے روکو۔ ظالموں نے گولیاں چلا دی، ہمارا ڈاکٹر صاحب سجدے میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ وہ سمجھتے تھے ڈاکٹر صاحب قبر میں جائیں گے، کوئی جمعیت کا نام لینے والا نہیں ہوگا۔ آج تو سندھ کی ہر گلی سے ڈاکٹر کا نام لینے والا نظر آ رہا ہے۔ نعرہ تکبیر! جب تک سورج چاند رہے گا شہید اسلام کے قاتل تھے، شہید اسلام کے قاتل تھے۔ ڈاکٹر صاحب زندگی بھر ذات کے لیے نہیں نکلے، زندگی بھر اسلام کے لیے نکلے، جمعیت علماء اسلام کے لیے نکلے، قائد محترم کی قیادت میں نکلے، حضرت بیر شریف والوں کی سیادت میں نکلے، اپنے اکابر کی قیادت میں نکلے۔ اللہ رب نے عروج عطا کیا ہے۔ آج ڈاکٹر صاحب ہم میں موجود نہیں، ان کے بیٹے موجود ہیں، اللہ ان سے دین کا کام لے رہا ہے۔ ان کے لیے دعا کیا کرو، اللہ ان کی حفاظت بھی فرمائے اور نظر بد سے بھی بچائے۔ آمین تو اونچی کہہ دو، نواز میں آہستہ یہاں پہ اونچی کہہ دو۔ مسئلہ بھی سمجھا رہا ہوں، تو طلباء بھی میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، میں بھی دین کا طالب علم ہوں۔ آئیے دین کی چند باتیں سنانا چاہتا ہوں، آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں۔ آزادی مارچ چلا دنیا کے سامنے، پرویز مشرف نے، اس کے حوالیوں نے مذہبی جماعتوں کی تصویر پیش کی تھی کہ مذہبی جماعتیں انتہا پسند ہیں، امن نہیں چاہتی ہے، بدامنی چاہتی ہے۔ اور جب آزادی مارچ چلا ہے تو آج مجھے یہ کہتے ہوئے فخر محسوس ہو رہا ہے کہ پاکستان کی ساری مذہبی جماعتوں کو میرے قائد کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ میرے قائد نے پوری دنیا کے سامنے مذہبی لوگوں کی تصویر واضح کر دی ہے کہ مذہبی جماعتوں سے بڑھ کر پرامن کوئی نہیں ہے، مذہبی جماعتوں کے کارکنوں سے بڑھ کے منظم کوئی نہیں ہے۔ اتنا بڑا کاروان چلا ہے، لاکھوں کی تعداد میں چلے ہیں، راستے میں ایک شیشہ بھی نہیں ٹوٹا ہے اور پتا بھی نہیں گرا ہے۔ یہ صداقت ہے، آپ کی جماعت کی صداقت ہے۔ پوری دنیا پر تصویر واضح ہوئی اور میڈیا نے ثابت کیا اس وقت میں کہ پاکستان میں کوئی لیڈر ہے تو حضرت مولانا فضل الرحمان ہے، جو اصول پہ ڈٹنا جانتے ہیں، جھکنا نہیں جانتے۔ آج بہت سے کہتے ہیں یہ مولوی شولوی، میں ان سے پوچھتا ہوں تمہاری حیثیت کیا ہے؟ ہمارا قائد تو ڈٹا رہا ہے، آج تک ڈٹا ہوا ہے، اور سندھ والوں میرا قائد آپ میں فخر کرتا ہے۔ میرے قائد نے جب آواز دی ہے آپ نے لبیک کہی ہے، اب پھر اگر میرا قائد آواز دے گا تو پھر آپ میدان میں نکلنے کے لیے تیار ہے۔ نعرہ تکبیر! قائد تیرا ایک اشارہ، قائد تیرا ایک اشارہ۔ میرے بھائیوں، میرے جوانوں، میرے بزرگوں، میرے مجاہدوں، ختم نبوت کے عاشقوں، جمعیت علماء اسلام کے جیالوں، آئیے میں آپ کے سامنے جو دعوت دینا چاہتا ہوں۔ دنیا بھر حیرت میں پڑی، دوحہ میں آئے وہی لوگ آئے جنہیں ہتھکڑیاں لگائی گئی تھی، زنجیروں میں باندھ کے لے کے گئے تھے، بیڑیاں پہنائی تھی، بالوں سے کھینچا تھا، ان کی پگڑیاں اٹھا کے پھینک دی تھی، ننگے کر کے لے کر گئے تھے۔ پھر دنیا نے دیکھا ہے وقت پلٹا ہے، جسے غرور تھا، جسے نمود تھی، جو نمائش کرتا تھا، اپنی طاقت پہ بڑا ناز تھا، وہ سمجھتا تھا لمحوں میں افغانستان کو عبور کر لیں گے۔ اسے پتہ نہیں تھا کس پٹھان سے واسطہ پڑا ہے، جو پٹھان جب کھڑا ہوتا ہے تو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ برطانیہ مقابلہ نہیں کر سکا، روس مقابلہ نہیں کر سکا، اب امریکہ مقابلہ نہیں کر سکا۔ دنیا نے دیکھا ہے روس بھی ٹوٹا ہے، اب انشاءاللہ وقت آنے والا ہے، امریکہ بھی ٹوٹے گا، انڈیا بھی ٹوٹے گا، ضرور ٹوٹے گا انشاءاللہ۔ آج دیکھو ہندوستان میں، کشمیر میں ہماری ماں اور بہنوں کے سروں سے دوپٹے اتارے جا رہے ہیں، انہیں لا کے ذبح کیا جا رہا ہے، مسجدوں پہ حملے ہو رہے ہیں۔
ارے آگ لگائی جا رہی ہے۔ آج ہندوستان کی مظلوم عورت، یہ آزادی مارچ کرنے والی، آزادی کے نام پر نکلنے والی، جو پاکستان میں بے حیائی کا سیلاب لانا چاہتی ہے، پاکستان میں فحاشی کا سیلاب لانا چاہتی ہے، میں ان سے بھی کہتا ہوں، ان کے پیچھے بیٹھے ہوئے لوگوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، جب تک جمعیت کا ایک کارکن زندہ ہے، پاکستان میں انشاءاللہ فحاشی کا سیلاب نہیں آ سکتا ہے۔ بہت واضح ہے، فیصلے کر چکے ہیں ہم۔ اس پاکستان کی بنیادوں میں لاکھوں شہداء کا خون شامل ہے۔ تم شاید غداری کر لو، میرا ملا کبھی غداری نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ حق تو یہ تھا کہ آج کا دن کشمیر کی مظلوم عورتوں کے نام پہ کرتی، ہندوستان کی مظلوم عورتوں کے نام پہ پروگرام کرتی، ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے ساتھ یکجہتی کا دن مناتی، لیکن انہیں پتا تھا اگر یہ کیا تو امریکہ ناراض ہو جائے گا، ڈالر رک جائیں گے، پاؤنڈ کہاں سے آئیں گے۔ دنیا میں مظلوم کے لیے پاکستان کی سب سے بڑی آواز جمعیت علماء اسلام ہے، آج بھی لگ رہی ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی لگتی رہے گی۔ کہہ دو انشاءاللہ۔ دنیا جانتی ہے، دنیا مانتی ہے، حقیقت تسلیم کرتی ہے، حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ میرے جوانوں، بڑے غور سے میری باتیں سنو، میں گھڑی کو دیکھ رہا ہوں، آپ کے چہروں کو پڑھ رہا ہوں، میرے اکابر اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں، میرا بھائی بھی بیٹھا ہوا ہے، ابھی وہ بھی آنے والے ہیں، کچھ آپریشن میں نے کر دیا ہے، باقی آپریشن وہ انشاءاللہ کر دیں گے، پھر دیکھتے ہیں مریض کہاں پہ جاتا ہے۔ لیکن توجہ رکھیے، آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں، ہم پرامن لوگ ہیں، پرامن انداز میں آگے بڑھیں گے اور انشاءاللہ العزیز بیلٹ کے ذریعے تبدیلی لائیں گے، اور ایسی آئے گی تبدیلی دنیا دیکھے گی۔ وہ تبدیلی کے نام پہ آنے والے کہنے لگے سکون تو قبر میں ہی ملے گا، 8,000 میں گزارا کر لو، میرا تو 2 لاکھ میں گزارا نہیں ہوتا ہے۔ ارے ریاست مدینہ کی بات کرتے ہو، کس منہ سے بات کرتے ہو؟ کون سی ریاست مدینہ کی بات کرتے ہو؟ ریاست مدینہ کی بات کر سکتا ہے تو جمعیت کا مولوی کر سکتا ہے، جس نے ریاست مدینہ کو پڑھا ہے، جس نے خلفاء کی زندگی کو پڑھا ہے، جس نے نبی کی سیرت کو پڑھا ہے، جس نے قرآن کی تشریح پڑھی ہے، جس نے حدیث کو پڑھا ہے، اور اس ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں۔ چلو سب مدینہ چلتے ہیں، اللہ ہم سب کو مدینہ لے کے چلے، اس کے خزانوں میں کیا کمی ہے۔ آج دنیا سائنس میں بڑی ترقی کی بات کرتی ہے، لیکن کورونا وائرس آیا ہے، ساری دنیا ٹگمگا گئی ہے، پریشان ہونے لگ گئی ہے، کیا کیا جائے؟ دنیا پریشان ہے۔ ارے باہر سے آنے والوں پہ پابندی لگا دو، ماسک ان کو پہنا دو، دوائیاں ان کو کھلا دو، علاج کوئی بھی نہیں ہے۔ رب بتا رہا ہے زندگی بھی میرے پاس ہے، موت بھی میرے پاس ہے۔ زندگی اور موت کے مالک کا نام کیا ہے؟ آواز نہیں آئی، ابھی بھی نہیں آئی، پھر کے کہو، دل سے کہو، زور لگا کے کہو، مجھا لہرا کے کہو، شہادت کی انگلی اٹھا کے کہو۔ میرا اللہ دیکھ رہا ہے، وہ کتنی قدرت کا مالک ہے۔ کورونا وائرس آیا، چائنا میں نہیں پوری دنیا میں کھلبلی مچ گئی۔ اللہ کہتا ہے دیکھو نا، میں دنیا ختم کرنے پہ آؤں تو لمحوں میں ختم کر دوں۔ تم سائنس کی دنیا میں جتنا عروج کرو، اور آج کی سائنس کی دنیا، جوانوں آپ سے بات کہنا چاہتا ہوں، سائنس کی دنیا کہتی ہے اپنے ہاتھ کو صاف رکھو، اپنے چہرے کو صاف رکھو، پاؤں کو صاف رکھو، اپنے بازوؤں کو دھوتے رہو۔ ارے تم تو 2020 میں بات کرتے ہو، میرے نبی تو 1450 سال پہلے وضو کا نظام دے کر چلے گئے ہیں۔ وضو کرتے جاؤ، جراثیم ختم ہوتے جائے، وضو کرتے جاؤ، پاکی ملتی جائے، طہارت ملتی جائے، طہارت سے زندگی گزارو، صفائی اور نفاست کی زندگی گزارو۔ یہ پیغام کون لے کر آئے؟ آمنہ کے لال، عبداللہ کے در یتیم، سرور کائنات، فخر موجودات، حضرت محمد مصطفیٰ۔ درود کی آواز نہیں آئی، اونچی آواز سے کہو، ہر طرف سے آواز آنی چاہیے۔ یہ درود اتنی بڑی عبادت ہے، حضرت والد ماجد کہا کرتے تھے، یار لوگوں، جس طرح مغناطیس لوہے کو کھینچتا ہے، یہ درود پاک اللہ کی رحمت کو کھینچتا ہے۔
ضرور جب زبان پہ آتا ہے اللہ کی رحمتیں آ جاتی ہے۔ خلیفہ ہارون رشید مجھے یاد آئے، کس موقع پر یاد آئے؟ بیمار ہو گئے، اطباء آئے، اس دور کے حکیم آئے، علاج کر رہے ہیں۔ خلیفہ ہارون رشید کی بیماری ختم نہیں ہو رہی، درد ختم نہیں ہو رہا، صحت نہیں ہو رہی ہے۔ کسی نے بتایا وقت کا ولی یہاں سے گزرنے والا ہے۔ خلیفہ ہارون رشید نے کہا اس وقت کے ولی کو روکو، ان سے کہو میرے پاس آئے، میں ان کے استقبال کے لیے تو جانا چاہتا ہوں، درد اتنا زیادہ ہے، اٹھ نہیں سکتا ہوں، بیٹھ نہیں سکتا ہوں، صحت ساتھ نہیں دیتی ہے۔ اپنے لوگ بھیجے، وزیر کے آگے پہنچے، حضرت آپ تشریف لے جا رہے ہیں، ہمارا بادشاہ کہتا ہے ہم سے ذرا ملاقات کر لیجئے، بیمار ہے، کہتے تبا پرسی کر لیجئے، اللہ اس پہ اجر دے دیں گے۔ اللہ والے نے کہا ہے چلو مزاج پرسی کر لیتے ہیں، تبا پرسی کر لیتے ہیں، ان کی خیریت دریافت کر لیتے ہیں۔ خلیفہ ہارون رشید کے بعد وقت کا وہ امام پہنچا ہے، وقت کا ولی پہنچا ہے، پرہیزگار پہنچا ہے، تہجد گزار پہنچا ہے، شب زندہ دار پہنچا ہے۔ نظر پڑی خلیفہ لیٹے ہوئے کرا رہے ہیں، بڑی مشکل سے سلام کیا ہے، حضرت درد ساتھ نہیں چھوڑ رہا ہے، بڑا علاج کیا ہے، دوائیاں لی ہے، لیکن ابھی تک صحت نہیں ہوئی ہے۔ فرمایا گھبراؤ نہیں، ابھی ہم دم کریں گے، اللہ تجھے صحت دے دے گا۔ خلیفہ خوشی سے مسکرا پڑے ہیں، حضرت تاخیر نہ کیجئے، فرمایا شروع کرنے لگے ہیں۔ حضرت نے زبان سے کچھ پڑھا ہے، آواز نہیں آ رہی تھی، زبان سے پڑھ کے ہاتھ رکھا ہے، دم کیا ہے، خلیفہ ٹھیک ہو گیا ہے۔ حضرت میں ٹھیک ہو گیا ہوں، درد ختم ہو گیا ہے، مجھے بتا تو دیجئے پڑھا کیا ہے؟ اگر تکلیف پھر ہو گئی کس کو بلاتا پھر ہوگا؟ طبیب تو علاج کر نہیں سکے، روحانیت کی دنیا کے لوگ ملے نہیں، رب نے آپ کو بھیجا ہے، مجھے بتا دیجئے پڑھا کیا ہے؟ وقت کے ولی مسکرا کے کہتے ہیں جلسہ میں بیٹھنے والوں، میرے جوانوں، بزرگوں، بھائیوں، بڑے غور سے سننا۔ وقت کا ولی کہتا ہے میں نے اور کچھ نہیں پڑھا ہے، صرف اور صرف ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھا ہے، رب نے نبی کے نام کی برکت میں تجھے صحت عطا کر دی ہے۔ یہ درود نہ چھوڑنا، وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ، اونچی آواز سے کہو انشاءاللہ۔ خدا کی قسم درود پڑھنا آپ کا کام ہے، مشکلات کو حل کرنا میرے رب کا کام ہے۔ درود نہ چھوڑیے، نماز نہ چھوڑیے، ایک بچہ قرآن کا حافظ بھی بنا دیجئے۔ وعدہ نہیں لیتا ہوں بھی آپ سے، سوچئے، غور کیجئے۔ میں اس لیے ہاتھ نہیں کھڑے کروا رہا ہوں کہ ہوم ڈپارٹمنٹ سے بھی اجازت دے دیجئے، گھر والی سے بھی پوچھ لیجئے کہ ایک بچہ حافظ ہو جائے گا تو کل جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے گا۔ صرف ماں باپ کے جانے کا ذریعہ نہیں بنے گا، انکل کا بھی جانے کا ذریعہ بن جائے گا، بڑی آنٹی کا بھی ذریعہ بن جائے گا، چھوٹی آنٹی کے جانے کا بھی ذریعہ بن جائے گا، 10 قریبی رشتہ داروں کا ذریعہ بن جائے گا۔ انشاءاللہ اس میں محنت کریں گے نا انشاءاللہ نزید، ضرور محنت کیجئے میرے بھائیوں۔ آئیے میں بات تتمہ کی طرف لے جا رہا ہوں۔ اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی، میرے رب کی توحید، اس پر قربان جاؤں۔ دنیا دیکھ کر برتہ حیرت میں پڑتی ہے، دنیا حیران ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں وہی آئے تھے جنہیں پکڑ کے لے کے گئے تھے، جب دستخط کا وقت آیا ہے، ملا بیٹھا ہوا ہے، پگڑی والا بیٹھا ہوا ہے۔ آج بھی انہوں نے کہا ملا اسمبلی میں نہ پہنچے، انہوں نے کہا سارے چلے جائیں، مولانا فضل الرحمان نہیں جانے چاہیے، لیکن انہوں نے مولانا کو باہر رکھا تو مولانا نے بھی پھر ان کو بتا دیا ہے کہ آؤ آٹے کی قیمت کیا ہے، پھر دال کی قیمت کیا ہے۔ مولانا نے سب کو جمع کر دیا ہے، دنیا کو بتا دیا ہے کوئی قیادت کر سکتا ہے تو دیوبند کا بیٹا کر سکتا ہے۔ آج مولانا کی قیادت سب کو نظر آ رہی ہے۔ آئے بیٹھے، دستخط ہوئے، ادھر دستخط ہو رہے تھے، پیچھے دوسرے ملا بھی بیٹھے ہوئے تھے نا، جیسے میرے پیچھے بھی سارے ملا بیٹھے ہوئے ہیں، علماء بیٹھے ہوئے ہیں، شیوخ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمیں ملا سنا پورا جملہ نہیں لگتا ہے، لفظ پورا نہیں لگتا۔ مولوی کہہ دو اللہ والا ہے، ملا کہہ دو رب والا ہے، تمہیں کچھ اور چیز پہ ناز ہوگا، ہمیں ممبر رسول پہ ناز ہے، ہمیں مصلی رسول پہ ناز ہے۔ تیری جدا پسند، میری جدا پسند، تجھ کو خود ہی پسند، مجھ کو خدا پسند۔ ہمیں ناز ہے، ہمیں داڑھی پہ ناز ہے، ہمیں پگڑی پہ ناز ہے،
ہمیں تسبیح پہ ناز ہے، ہمیں اللہ کا نام لینے پہ ناز ہے۔ دستخط ہو رہے تھے، پیچھے پورے حال میں امریکہ طاغوت کے ایجنٹ بیٹھے ہوئے تھے، لیکن ملا نے پیچھے سے بیٹھ کر ایک ہی نعرہ لگایا تھا کہ نعرہ تکبیر۔ اللہ کی بڑائی کو بلند کرو بھائی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ دنیا کہتی ہے اللہ کا نام دبا دو، نہیں دب سکتا ہے۔ جب تک یہ دنیا قائم ہے اللہ کا نام گونجتا رہے گا انشاءاللہ۔ نیوزی لینڈ میں آپ کو یاد ہوگا، بہت ماضی بعید میں نہیں لے کے جا رہا ہوں، ماضی قریب میں وہ ظالم آئے تھے، انہوں نے جمعہ کی نماز کے وقت مسلمانوں پہ حملہ کیا تھا، گولیاں چلی، ہمارے لوگ شہید ہوئے مسلمان 40 کے قریب۔ ان دہشت گردوں کا ہاتھ بھی پکڑا تھا تو پاکستانی نے پکڑا تھا، وہ آگے بڑھا تھا، اس نے عورتوں کی طرف نہیں جانے دیا۔ اور نیوزی لینڈ کا میڈیا کہتا ہے کہ جس وقت یہ گولیاں چلی، لاشیں اٹھی، خون بہتا رہا، ہم حیران تھے کہ عصر کی نماز میں اب شاید مسجد میں کوئی بھی نہیں آئے گا، لیکن نیوزی لینڈ کا میڈیا نہیں، انٹرنیشنل میڈیا کہتا ہے ساری دنیا برد حیرت میں بڑھ گئی کہ عصر کی نماز میں نمازیوں کی تعداد بڑھتی چلی گئی ہے، جو بھی آتا رہا ہے اس کی زبان پر اللہ اکبر کے نعرے لگتے رہے ہیں۔ اللہ تو ساری طاقتوں کا مالک ہے، اس نے روس کا غرور خاک میں ملایا ہے، اب امریکہ کا غرور بھی خاک میں ملا ہے، اب انشاءاللہ انڈیا کا غرور بھی خاک میں ملے گا۔ کہہ دو انشاءاللہ ضرور ملے گا۔ آج میرے بھائیوں، میرے جوانوں، نبی کی سیرت پر چند جملے کہہ کر میں اجازت چاہتا ہوں۔ اس نبی کی سیرت پر میں کیا بیان کروں، اس نبی کی سیرت کو میں کیسے آپ کے سامنے رکھوں، ارے اس ذات کا اوصاف میں کیسے بیان کر سکتا ہوں، حمد و ثنا کیسے بیان کروں، فضائل و مناقب کیسے بیان کروں، آپ کے فضائل کیسے بیان کروں، آپ کی عادات کیسے بیان کروں، آپ کا کردار کیسے بیان کروں، آپ کا اٹھنا بیٹھنا کیسے بیان کروں، نہیں بیان کر سکتا ہوں۔ اس ذات کی سیرت کون بیان کر سکتا ہے جس ذات کی سیرت تو خود رب کائنات بیان کر رہا ہے، جس کی سیرت بیان کرنے کے لیے اللہ نے قرآن اتار دیا ہے۔ ہم سب کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آ کر صحابہ نے پوچھا تھا، اماں جان ہمارے نبی کے اخلاق کیسے تھے، سیرت کیسی تھی، ہمیں بھی ذرا سنا دیجئے۔ تو میری اور آپ کی ماں نے یہ نہیں کہا قلم پکڑ لو میں بولتی جاتی ہوں تم لکھتے جاؤ، 2 جملوں میں سیرت بیان کی ہے۔ سیرت نگاروں نے اس کو لکھا ہے، فرمایا کان خلقہ القرآن، مجھ سے آ کر پوچھنے والوں نبی کی سیرت کیا ہے، جاؤ قرآن کی ایک ایک آیت تم پڑھتے جاؤ، میرے شوہر نامدار کی سیرت میرا رب بیان کرتا جائے گا۔ صرف دعوت یہ دینا چاہتا ہوں کہ نبی کی سیرت کو بناؤ، کہہ دو انشاءاللہ۔ نبی کا نظام اس پاکستان میں لانے کے لیے جمعیت علماء کا ساتھ دو، انشاءاللہ ڈھیلی ڈھالی ہو گئے، مجاہدوں کی طرح ہونی چاہیے نا۔ مجھے سندھ میں بڑی خوشی ہوتی ہے جب آتا ہوں تو راستے میں جمعیت کے جھنڈے نظر آتے ہیں، قائد محترم کی تصویریں نظر آتی ہے، شہید اسلام کی تصویریں نظر آتی ہے۔ جوانوں اپنے گھروں پر بھی یہ پرچم لہراؤ، دنیا کو پیغام دو، اب سندھ میں راج کرے گی تو جمعیت علماء اسلام کرے گی انشاءاللہ۔ مطالب ہے بہت، وقت دعا کچھ کہہ نہیں سکتا، الہی فضل کر اس کے سوا کچھ کہہ نہیں سکتا، الہی تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ نعرہ